وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ کی تعریف کے لیے بس یہی لفظ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں بے حساب و بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے تمام انبیاء و رسل پر، خاصاً ہمارے آپ کے کائنات کے آخری نبی سید الانبیاء امام البشر رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی اللہم بارک۔ موضوع کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنساری۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ کے اندر ہی میں نے اسی ٹاپک پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق،
اعلیٰ اخلاق میں ہی یہ چیز بھی داخل ہے، شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے اور بڑوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے۔ آج ہمارا جو حال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت پیچھے اور نیچے ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین، کمزور مسلمان، کمزور لباس کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے کمزور، جسے ہم غریب کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب مسلمانوں کے پاس آتے تھے، آ کر دور سے ہی سلام کر کے ہاتھ دکھا کر نہیں چلے جاتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے، مصافحہ کرتے، سلام کرتے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے، اور ان میں سے یعنی کمزور مسلمانوں میں سے جو بیمار ہوتے ان کی عیادت کرتے۔ عیادت جو بیماری ہے یا جہاں زخم ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں پڑھتے، اللہ سے امید اور ان کو تسلی دیتے کہ بھائی آپ بیمار ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ شافی ہے، وہ شفا دے گا۔ غریب مسلمانوں میں جو بیمار ہوتے ان کی عیادت کرتے، اور غریب مسلمانوں میں جو فوت ہو جاتے، مرنا ہر کسی کو ہے، جو مر جاتے، انتقال کر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھاتے اور ان کی تدفین میں شریک بھی ہوتے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنساری، کہ صرف بڑوں کا اعتبار اور بڑوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بڑوں سے کہیں زیادہ غریب طبقے اور غریب مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج ہمارا جو حال ہے، آج نکاح پڑھانے کے لیے بھی ہم سعودی سے عالم بلاتے ہیں، کچھ لوگ بلاتے ہیں، یہ بہت تعجب والی بات نہیں ہے، بڑے عالم کو بلائیں گے، جنازہ کے لیے بھی بلاتے ہیں، کیوں؟ چھوٹے عالم پڑھائیں گے تو ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی؟ یہ اچھے اچھے لوگوں کا عقیدہ بن چکا میرے بھائی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنساری جو میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ کس طرح کی تھی، کہ حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں بچوں کے پاس سے جاتا، جب میں بچوں کے پاس سے گزرتا تو سلام کرتا۔ کن کو سلام کرتا؟ بچوں کو۔ کون کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک صحابی۔ وہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کے پاس جاتا، ان کے پاس سے گزرتا تو ان کو سلام کرتا، اور یہی کام کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، یہی عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، یعنی آپ بچوں کو سلام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کو۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الاستئذان کے اندر موجود ہے۔ آگے روایت کے اندر دوسری حدیث کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس بن مالک کوئی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آتے تھے۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینہ میں رہنے والے، مدینہ کے مقیم حضرات کو، صحابی کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان کے بچوں کے پاس آتے، وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کہتے، السلام علیکم کہتے۔ بڑے لوگوں کو سلام ہر کوئی کرتا ہے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا جائے،
غریب مسلمانوں کو بھی سلام کیا جائے، وہ بھی خوشحالی کے ساتھ، منہ بنا کر نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، دلی محبت ظاہر ہو رہی ہو۔ ایسی کیفیت اور ایسی سچویشن میں اگر آج ہم سلام کرتے ہیں غریب مسلمانوں کو تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارے اندر اخلاق نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آتے اور سلام کرتے، اور سلام کرنے پر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھنے کے بعد حوصلہ دیتے، ایسے ہاتھ رکھنے کے بعد تسلی دیتے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ بھی ایک تربیت کی چیز ہے کہ ہم چھوٹے بچے کو سلام کریں۔ سلام کرنے سے یہ ہوگا کہ ہاں سلام کرنا چاہیے، تربیت اچھی ہوگی، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھے سے پڑھائی کرے، بڑوں کی عزت کرے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنساری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انکساری اور عاجزی ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، آج ہم پاگل لوگوں کو ڈھیلا مارتے، پتھر مارتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے انسان ہونے کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا۔ اللہ کے رسول اور ایک عام انسان کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا کہ پہلے یہ جو کرسی لگا کر جو گارڈ یا جو بھی بیٹھا ہوا اس سے پرمیشن لو، صاحب خالی ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے یہ حدیث سنانے میں بزی تو نہیں ہے، یہ ساری چیز نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم اگر رسول اکرم سے کسی بڑے انسان سے ملنا چاہتے ہیں تو بیچ میں بہت ساری سیڑھیاں ہوتی ہیں، ان سے ملو پھر ان سے ملو، پھر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جن سے ملنا تھا ان سے ملاقات ہوتی ہی نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے چمچوں سے ہی ہم واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام انسان کے بیچ میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوتا۔ ایک پاگل عورت آتی ہے جن کا دماغی توازن برابر اور درست نہیں تھا، آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ گھومنا ہے۔ اب دماغ ٹھیک نہیں ہے، ایک عورت ہے، اللہ کے رسول گھومنا ہے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ اللہ کے رسول نے بلا خوف کہا کہ آپ کے من میں، اللہ کے رسول کو معلوم تھا یہ عورت پاگل ہے، کہے گی صحیح بات نہیں کہے گی، کچھ بھی بکے گی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے یہ ٹھیک ہو جائے، ان کا دماغ درست ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جو کہنا چاہتی کہہ دیتی، چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ آج ہمارے بچے باپ کے پاس بھی جانے سے ڈرتے ہیں تو پتہ نہیں کس ٹینشن میں ہوں گے۔ میرے بھائی یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آج ہم باپ کی جگہ پر ہیں، آج ہم کچھ بچوں کے باپ ہیں، تو ہمارے بچے کو اتنی اجازت دے دیجئے کہ کوئی بھی بات رہے گی کھلے الفاظ میں آ کر پیش کر سکے۔ ان کو بچے ڈرانے کی چیز نہیں ہے، جہاں آپ کو ڈرانا ہے وہاں ڈرائیے، لیکن جو جائز حق ہے، جو جائز باتیں ہیں وہ بھی پیش کرنے سے اگر بچہ ڈر جائے تو وہ باپ نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ یہ صحیح اور حقیقت بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ملنساری اور محبت تھی چھوٹے بچوں سے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے، حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں۔ انس کون ہے؟ 10 سال تک خدمت کرتے ہیں انس بن مالک، لیکن کوئی خوف نہیں رہتا ہے کہ مالک ہے کہ کبھی تھپڑ مار دے گا، کبھی نوکری سے نکال دے، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ ایک بار تو اللہ کے رسول نے انس کو کہا کہ جاؤ وہ کام کر کے آؤ، انس کھیلنے لگے، بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر ایسے پیچھے یعنی کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، گردن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول ڈر گئے کہ شاید کچھ بولیں گے، لیکن اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے، ایسے آنکھیں بڑی بڑی نہیں تھی، لال نہیں تھی، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بڑے پیار سے کہا، انس جو میں کام کرنے کے لیے بولا تھا کیے کہ نہیں؟ حضرت انس نے کہا اللہ کے رسول میں بھول گیا، جی ابھی میں جا رہا ہوں۔ بچے تھے کھیلنے لگے، اللہ کے رسول نے پھر بعد میں نہیں کہا تنخواہ کم دوں گا، نہیں، اللہ کے رسول بڑے ہی پیارے رسول تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ وہی انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے، فجر کی نماز، جس نماز کے ٹائم ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، دنیا بھول کر سوئے پڑے رہتے ہیں، رات 3 بجے تک کیا چلائیں گے، فیس بک چلائیں گے، بتانے کی بات نہیں، سب جانتے۔ اب کہیں گے مولوی صاحب آپ بھی تو چلاتے ہیں، چلائیے، منع نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ پہلی نماز ہے فجر کی نماز سے جب فارغ ہوتے تو باہر بچے لوگ، مدینہ کے بچے کھڑے ہوتے، کیا لے کر، گلاس مان لیجئے یا لوٹا، جو بھی برتن ہے، پانی لے کر کھڑے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ کر کچھ دعائیں کریں گے یا وہ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے برکت کے لیے۔ کوئی بیمار ہوتا، آج جیسے بہت ساری مسجدوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں اور بہت ساری مسجدوں کے پاس فقیر کھڑے رہتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے برتن میں پانی لے کر کھڑے ہوتے تاکہ اللہ کے رسول نماز پڑھا کر جب باہر نکلے تو برتن میں ایسے ہاتھ ڈالے اور جو بیمار ہیں ان کو جا کر پلا دے، اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے اللہ شفا دے دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اتھارٹی اور یہ طاقت اور یہ پاور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ بچے کھڑے ہوتے، کبھی کبھار تو ٹھنڈی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے۔ ٹھنڈی کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہوتا گاؤں دیہات میں، ایسا ممبئی جیسا شہر تو نہیں تھا اس وقت، مکہ اور مدینہ ایک گاؤں ہی تھا۔ آپ تاریخ کی کتاب پڑھیں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ہاجرہ کو اور چھوٹے سے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ کر آئے تھے تب خانہ کعبہ بھی نہیں بنا تھا، بالکل زمین جیسے ممبئی آج سے 1 صدی پہلے یا 50 سال پہلے دیکھیں گے تو جنگلات سے بھرے ہوئے تھے، ویسے ہی مکہ، صرف مکہ کے اندر کیا تھا، بنجر زمین، اس وقت پیڑ بھی نہیں تھے کہ کہیں ٹھنڈک حاصل کی جائے، پانی کا بھی دور دور سے نام و نشان نہیں تھا۔ وہ واقعہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہاجرہ جو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگاتی ہے، اور اسی چکر لگانے کی وجہ سے آج حاجی حضرات جاتے ہیں تو سعی کرتے ہیں، اس کو سعی کہتے ہیں، 7 چکر لگانے کو سعی، اسی ٹائم سے شروع ہوا یہ کام سعی کرنا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ٹھنڈی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں ہاتھ ڈبوتے تاکہ اور جو مقصد سے بچے آتے تھے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول دیکھتے نہیں تھے کہ سامنے والا بچہ جو پانی لے کر کھڑا ہے کس کوالٹی کا ہے، کس گھر کا، نہیں، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنے بڑے انسان ہونے کے باوجود جب مکہ فتح ہوا، آج ہم امیر سے غریب سے امیر ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی مار کھانے کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہونا یہ چاہیے کہ جب مکہ میں داخل ہو تو ایسے سینہ تان کے داخل ہو، نہیں، ایسے منڈی نیچا کر کے سر جھکائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، منڈی نیچا کر کے سر جھکائے ہوئے کہ داڑھی لمبی لمبی تھی، داڑھی جو ہے سواری پر جو گھوڑا یا جو بھی کھچر ہو اس پر داڑھی جو مطلب ٹچ تھی، لگی ہوئی تھی، ایسے سر جھکائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے۔ غرور نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ جانتے اتنا بڑا ہوتا ہے، 2-4 کلو کا ہوگا وہ دانہ، نہیں، چھوٹا سا دانہ، رائی کے دانے کے برابر جس کے دل کے اندر گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، لا يدخل الجنت، و جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ میرے جیب کی بات نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے رسول کی انکساری، عاجزی، ملنساری، محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اتنی صاف تھی کہ فتح مکہ کے ٹائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سر اٹھائے ہوئے نہیں، سر جھکائے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول وہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت تھی کہ جو جماعت سب سے زیادہ اگر پسند کرتی تھی کسی شخص کو، کسی انسان کو، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صحابہ سب سے زیادہ پسند کرنے والے انسان یعنی اللہ کے رسول تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی: اے میرے صحابہ، تم مجھ سے محبت کرو، میری ہر بات کو مانو، کیونکہ میری زبان چلتی ہے. وما ينطق عن الهوى، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر میری زبان نہیں چلتی ہے. اے میرے صحابہ، مجھ سے محبت کرو، لیکن کبھی ایسا نہیں کرنا کہ تم سب بیٹھے ہو اور میں کہیں سے آ جاؤں تو مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جانا. یہ چیز، یہ عزت نہیں ہے، یہ تو شرک میں داخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے، تمام کے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا کہ صحابہ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں. کیا تعلیم تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ یہ دوسرے نمبر پہ، نبی سید البشر امام الانبیاء وہ آ رہے ہیں لیکن کھڑے نہیں ہوئے. آج کوئی اسکول کا وہ بڑا ٹیچر ہو تو چھوٹے ٹیچر کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، نہیں ہوں گے تو نوکری خطرے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ نہیں، کھڑا نہیں ہونا ہے. انسان کو دیکھ کے انسان نہیں کھڑا ہوتا ہے. ہاں ایک کر سکتے ہیں، اگر کرسیاں نہ ہو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو دے سکتے ہیں، یہ عزت ہے. لیکن کسی کو دیکھ کر کھڑا ہونا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. بڑے باس کو دیکھ کر کھڑا ہونا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. یہ ملنساری تھی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آئیے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے، اتنے اچھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے. زمین پر بیٹھنا اچھے کی علامت ہے، آج تو نہیں ہے. اب بھائی اگر ایسی حالت آ جائے تو زمین پر بیٹھنا بھی اچھی، تحقیق کرنی پڑے گی. شاید وہ کسی کا قول، کسی نے کہا کہ حضرت علی نے کہا تھا. لکھا ہے کہ زمین پر بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. زمین پر بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں. بات بہت پوائنٹ کی ہے اور اچھی بات ہے. نیچے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے، مجھے بھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا، کسی نے کہا ہے. تو زمین پر بیٹھنے، اللہ کے رسول، وہ زمانہ ہی الگ تھا. اس طرح کے جو ٹیبل ہے، کرسیاں اس وقت اتنا میسر نہیں تھی. اللہ کے رسول زمین پر بیٹھتے تھے. وَيَأْكُلُ الطَّعَامَ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے تھے. آج بھی الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ افطاری رمضان کے موقع پر دیکھیے، لمبی قطار ہوتی ہے، لمبی لائن ہوتی ہے، سب زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے ہیں. کہیں کہیں تو شادی بیاہ میں بھی زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھلائے، کہیں کہیں گاؤں دیہات کے اندر. شہروں میں نہیں معلوم، شہروں میں تو بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے. اللہ نے دیا ہے، جائز کمائی ہے تو انسان کو خرچ کرنا چاہیے. جائز کمائی ہے، بہت سارا ہے، اور خرچ نہ کرے صحیح جگہوں پہ وہ بخیلی کی علامت ہے. سمجھ رہے؟ تو زمین پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اور اللہ کے رسول بکریاں باندھتے تھے. بکری، آج کوئی مولوی صاحب اگر بکری پر ہاتھ رکھ دے، بکری پکڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے تو کچھ لوگ حقیرانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی بکریوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بکری لے کر جا رہے ہیں. ارے بھائی، اللہ کے رسول بکریاں چراتے تھے. سلیمان علیہ السلام ایک بزنس مین تھے، لوہار تھے، وہ لوہے کا کام کرتے. جیسے آج لوہا کوٹ کوٹ کر جو سامان بنائے کاٹنے کے، جیسے چاقو ہو گئے، گاؤں میں سبزی کاٹنے کے جو آلات ہیں، سامان ہیں، وہ بناتے تھے سلیمان علیہ السلام. اللہ کے رسول خود تاجر تھے، بزنس مین تھے. شادی سے پہلے دیکھ لیجئے، خدیجہ جو پہلی بیوی، شادی سے پہلے، نبی ہونے سے پہلے، ان کے سامان لے کر ملک شام میں جا کر بیچ کر آتے تھے. جو بھی فائدہ ہوتا 50% خدیجہ لیتی تھی اور 50% آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر تھے، بزنس مین. تو زمین پر بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور بکری باندھتے تھے. اگر کوئی غلام آپ کو دعوت دیتا، گرچہ روٹی کی ہی دعوت کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے. جو کی روٹی، گیہوں کی روٹی، جو کی روٹی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلام اگر آپ کو دعوت دیتا تو قبول
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے جاتے ٹائم نکال کر۔ آج کل شادی بیاہ میں ٹیبل جو لگتے ہیں غریبوں کے لیے الگ اور امیروں کے لیے الگ۔ آدمی جب انتقال ہوتا ہے، یہ سب دکھ بھری باتیں ہیں میرے بھائی، سماج اور معاشرہ کو ہم نے الگ کیا ہے، جدا کیا ہے۔ کوئی مرتا ہے قبر کھودنے کے لیے کون جاتا ہے؟ محلے کا جو غریب ہوتا ہے وہی جاتا ہے۔ یہاں تو شہروں کے اندر مزدوری بھی لی جاتی ہے، مزدوری بھی لیتا مزدور قبر کھودنے کا، گاؤں میں وہ اچھی نیت سے کرتا ہے تاکہ اللہ ثواب دے۔ آج کسی کی قبر اگر صحیح نیت سے ہم کھودیں گے، اچھے سے کھودیں گے، تو کل ہماری قبر بھی کوئی کھودے گا نہیں مرنے کے بعد، دنیا کے زندگی میں ہی نہیں، مرنے کے بعد۔ اللہ کے رسول زمین پر بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اللہ کے رسول بکریاں باندھتے تھے اور غریب کی بھی دعوت کو قبول کرتے تھے، غریب کی بھی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنساری۔ یہ موضوع گزشتہ جمعہ کے اندر بھی میں نے بیان کیا تھا اور کچھ بچا ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، سب کے ساتھ۔ یہی سماج ہے، یہ ایک اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر جو بھی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ امیر بھی غریب، غریب بھی امیر کے محتاج ہے۔ ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہی اصل زندگی ہے، خود خوش رہے، دوسروں کو بھی خوش رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، یہی اصل زندگی ہے۔ اگر ایسا عمل ہم دنیا کے اندر کریں گے تو دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے، اور کل قیامت کے دن جب ساری کائنات کا حساب ہوگا اس ٹائم بھی